تقریر کے بجائے تحریر کا سہارا لیا ہے. ایک چھوٹا سا مقالہ ہے الہ آباد کے دائروں سے متعلق. ملاحظہ کریں، 10 منٹ کی زحمت آپ کو ہوگی صرف. کہ الہ آباد صوفی سنتوں کا شہر رہا ہے. مقدس دریاؤں کے سنگم نے اسے ایسی تعظیمی اور تقدیسی حیثیت بخشی کہ سنگم رشیوں اور صوفیوں کا بھی سنگم بن گیا. ہر سال سنگم کے پاک انسانی اور عوامی اجتماع نے اسے ایسی توجہ اور حسن بخشا کہ دور دراز سے لوگ آتے گئے اور بستے گئے اور شہر الہ آباد ایک مقدس اور متبرک تاریخی و تہذیبی شہر کی حیثیت سے جانا گیا. یہ بات مسلم صوفیوں کو اس قدر پسند آئی کہ الہ آباد تو گیان دھیان کا مرکز بن گیا اور ذکر و فکر کا محور بھی. چنانچہ فطری طور پر وحدت کے ترانے بھی چھڑے اور فکری طور پر تصوف کے گھرانے بھی قائم ہوئے. دیکھتے دیکھتے صوفیوں کے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سلسلے قائم ہوتے گئے اور ان کے حسن اخلاق اور حسن انتظام سے یہاں بہت سی خانقاہیں اور دائرے قائم ہوتے گئے جن میں مذہبی اور قائم ہوئے. ان سب کوششوں کی وجہ سے الہ آباد موکش اور نجات بالفاظ دیگر صبر و قناعت اور پھر آگے بڑھ کر سرکشی اور بغاوت کا شہر بن گیا. یہ مزاج اور معیار الہ آباد کی فکر انگیز اور مردم خیز سرزمین کو ایسا راس آیا کہ الہ آباد میں نہ جانے کتنے آشرم اور دائرے بنتے چلے گئے. تہذیب و ثقافت کے حوالے سے یہ دائرے کسی مخصوص مذہب یا تہذیب تک محدود و مشہود نہ تھے. یہاں ہر مذہب و ملت کے لوگ عقیدت و محبت میں جمع ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر ان دائروں نے بعض نے جنگ آزادی میں نمایاں، جس پر میں بھی عرض کروں گا، جن میں ہندو مسلم سبھی شریک ہوئے. ایک سچ یہ بھی ہے جس کے حوالے سے جو تہذیب ان دائروں سے نکلی اور پھیلا، کراری، نعرہ وغیرہ تک پھیل گئی. ان میں اسلامی تہذیب و انسانی تہذیب کے عناصر زیادہ تھے جس کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی، حتیٰ کہ لکھنؤ جیسے منفرد تہذیبی اور ثقافتی شہر کو بھی متوجہ اور متاثر کر گئی. یہی وجہ ہے کہ الہ آباد اور دائرہ الہ آباد کے اثرات لکھنؤ کے بعض نامور شعراء پر پڑے جو کسی نہ کسی طور پر الہ آباد سے رشتہ رکھتے تھے. مثلا ناسخ لکھنوی کو دائرہ شاہ اجمل کی صوفیانہ تہذیب بے حد متاثر کرتی تھی. 1828 میں جو وہ باقاعدہ نواب لکھنؤ کے عتاب سے شہر بدر کیے گئے تو وہ باقاعدہ الہ آباد آ گئے اور برسوں دائرہ شاہ اجمل میں قیام کیا. ان کا یہ شعر بہت مقبول ہوا: پھر کے دائرے میں ہی رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں. یہ جو پھاٹک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو کمرہ ہے اس میں حضرت ناسخ قیام کرتے تھے جب یہاں آتے تھے الہ آباد. ناسخ کی آمد و رفت اور قیام میں الہ آباد کی اردو تہذیب پر کیا اثر پڑا یہ اس وقت تک آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ناسخ سے قبل دائروں اور بزرگوں کے ذریعے اور بھکتی تحریک کو بھی مختصراً سمجھ لیں. یہ سچ ہے کہ الہ آباد مذہبی اعتبار سے جو بھی حیثیت رکھتا ہو، لیکن سیاسی طور پر اسے حیثیت اسی وقت ملی جب مغلوں کی حکومت مضبوط ہوئی اور اس کے سلسلے الہ آباد تک پھیلے. مسلمانوں کی آمد اور رشیوں منیوں کی کشش سے مسلم صوفیوں کی آمد نے بطور خاص اس شہر کو دو تہذیبوں کی آمیز سے ایک نیا رنگ وجود میں آیا. یہ زمانہ بھکتی تحریک کے عروج کا زمانہ تھا. بھکتی تحریک کے نظریات عوام میں اپنی جگہ بنا رہے تھے. ایسے میں تصوف کے اس جملے پہ میں آپ کا دھیان خاص طور پہ چاہوں گا کہ اپنی جگہ بنا رہے تھے. ایسے میں تصوف کے وجدان اور بھکتی کے گیان دھیان کو ایک ہونے میں دیر نہ لگی. دونوں کا نظریہ انسان سے محبت کرنا اور ذات پات اونچ نیچ کے فرق کو کم کرنا. سوامی رامانند جن کا تعلق الہ آباد سے ہی تھا، ان کے خیالات و نظریات نے زور پکڑا، میں ڈھل گئی. یہ سچ ہے کہ کبیر الہ آباد کے نہ تھے، لیکن ان کی انسان دوستی اور عوامی دردمندی سے بھری پوری شاعری کی گونج الہ آباد تک اس لیے زیادہ پہنچی کہ کبیر جیسی شاعری کے لیے یہاں کی صوفیانہ فضا زیادہ موافق تھی. چنانچہ کبیر بانی یا کبیر پنتھی کا دبستان الہ آباد میں عام ہوا. یہ مختصر سا ذکر اس لیے ضروری تھا کیونکہ دائروں سے متعلق ابتداءً عربی و فارسی شعراء کی صوفیانہ بھکتی شاعری سے متاثر تھی. اسی محبت و معرفت کے تحت الہ آباد میں ایک دو نہیں درجن سے بھی زیادہ دائروں کا قیام عمل میں آیا.
اور شہر مذہب، اخوت، انسان دوستی اور خیر سگالی کا مرکز بن گیا۔ الہ آباد کی مذہبی، تہذیبی اور سماجی تاریخ میں ان دائروں اور ان سے وابستہ صوفیوں، سجادہ نشیدوں، عالموں اور شاعروں نے یادگار اور بے مثال خدمات انجام دی، جس کی اپنی ایک منفرد صوفیانہ و عارفانہ تہذیب و تاریخ ہے۔ مغل حکومت میں اگرچہ فنون لطیفہ کے اعتبار اس کو بہت ہی بخوبی نبھائیں گے۔ ہمارے درمیان مدراس ہائی کورٹ اور لکھنؤ ہائی کورٹ میں بھی جج رہے، آج کل مدراس ہائی کورٹ میں ہیں برادرم شمیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور تمام سامع حضرات۔ میں نے اس کے قبل بھی مرحوم جلال فاخری صاحب کی دستار بندی میں حضرت گوہر صاحب کی دست مبارک سے ہوئی تھی، اس میں نے ان کو مبارکباد دی تھی۔ علی احمد فاطمی صاحب نے تمام دائروں کا ذکر کر دیا، تو اس لیے چونکہ اس میں سے زیادہ تر دائرے، بیشتر دائرے وہ ہمارے خاندان کے ہیں، تو اس لیے میں اس سلسلے کو بہت آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں آپ اس موقع پر ارشد فاخری صاحب کو دعاؤں سے نوازتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ ہمت دے کہ اس دائرے کے وقار کو برقرار رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ و تمام دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اہم اور مبارک موقع پر آپ کے شہر میں اور اس دائرے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں اپنے محترم جناب ارشد صاحب کو اس بات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل رحم کرم سے اور ان کے بزرگوں کی خدمات کے نتیجے میں ان کو آج یہ ایک اہم ذمہ داری سے سرفراز کیا، سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے لیے قبول فرمائے اور ان کو بہتر سے بہتر جو اس دائرے کی خصوصیات رہی ہیں، یہاں کی جو روایات رہی ہیں، اس کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، جیسا کہ ہمارے پروفیسر فاطمی صاحب نے جو بھی مقالہ پیش کیا، یقینی طور پر اس سے ہم سب کے معلومات میں، ہم سب کے علم میں غیر معمولی اضافہ ہوا، اور یہ اس شہر کی تاریخ کو انہوں نے نہایت ہی مختصر الفاظ لیکن بہت ہی جامع طریقے سے پیش کیا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب اس کو اردو میں بھی اور انگلش میں بھی کتابچے کی شکل میں شائع کرا کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے، جس سے کہ خاص کر جو نوجوان ہیں ان کو اس بات کا علم ہو کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس شہر کی کیا تاریخ ہے۔ آپ کے اس مقالے سے اس بات کا علم ہوا کہ کیوں کر جو تاریخ میں یہ باتیں لکھی گئی کر کے پھر جو ویدک لٹریچر ہے یا جو بدھسٹ لٹریچر ہے یا جو اسلامک لٹریچر ہے، اس میں اس شہر کی کیا اہمیت ہے اور کیا امپورٹنس ہے، اور پھر اس شہر نے آرینس کے زمانے سے لے کر کے پھر مغل دور بھی دیکھا، برٹش دور بھی دیکھا، اور کس طریقے سے یہاں کے بزرگان دین نے اور علماء کرام نے اور برادران وطن نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کرانے کی تحریک یہاں سے چلائی، اور کس طریقے سے گاندھی جی نے نان کوآپریشن اور نان وائلنس موومنٹ کا اعلان یہاں سے کیا۔ پھر جو یہاں پہ آنند بھون کی جو تاریخ ملک کی آزادی سے وابستہ ہے، اس سے بھی ہمارے نوجوانوں کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شہر کو سیٹ آف جسٹس کیوں کہا جاتا ہے، سیٹ آف لرننگ کیوں کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اضافہ کیا جائے اس میں تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ اس کو سیٹ آف صوفیزم کیوں کہا جاتا ہے۔
نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سیٹ آف جسٹس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر الہ آباد ہائی کورٹ موجود ہے. سیٹ آف لرننگ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر الہ آباد یونیورسٹی موجود ہے, آئی آئی ٹی موجود ہیں, اور بہت سے تعلیمی ادارے اور بڑے مدارس اسلامیہ قائم ہیں. سیٹ آف صوفیزم کیوں کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ لوگ تشریف فرما ہیں, اس کی جو تاریخ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہمیشہ اٹھتی رہی ہیں, اور کس طریقے سے یہاں اس ادارے نے اپنے تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کے فریضے کو انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. میرے عزیز بھائیوں دوستوں, ہمیں اور خاص کر نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, یعنی تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجی گئی ہو, اور تم اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے اور سچائی کا پیغام دینے والے ہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس آیت کریمہ, اس آیت مقدسہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر سچا ایمان رکھو. ہم لوگوں کو نیکی کا حکم اسی وقت دے سکتے ہیں, برائی سے اسی وقت روک سکتے ہیں جبکہ ہم کو خود اس بات کا علم ہو کہ نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے, اور وہ اسی وقت ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو پوری طریقے سے آراستہ کریں. ہم اپنے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ دور سے جس سطح پر اپنے دل و دماغ, اپنے ذہنیت کا مظاہرہ کرتا ہے, اپنے رجحان بیان کا مظاہرہ کرتا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے, غیر صوفی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کا مظاہرہ کر سکے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوفی تمام دنیا پر بھاری ہے, ایک صوفی تمام دنیا بھاری ہے. وہ کیا مجاہدہ کرتا ہے, کس طریقے سے وہ مراقبہ میں رہتا ہے, استغراق کرتا ہے, یاد الہی کس طرح غرق رہتا ہے, کیسی منزلیں اس کو ملتی ہیں, کیسے تصورات کے پردے اس کے سامنے سے ہٹتے جاتے ہیں. میں آپ سے 2 منٹ کی بات آج کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ میں ایک صوفی جس کا مراقبہ نوازی, استقرار نوازی بہت مشہور ہے, کسی صوفی نے آج تک ایک لقمہ ذائقہ دار کبھی نہیں کھایا اپنی زبان کہ وہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر حرام کام کو جائز نہ سمجھتا ہو, اور کوئی سلسلہ تواتر کے ساتھ, شجرے کے ساتھ, اجازت کے ساتھ اس کو عطا ہو تو وہ ایک سچا پیر کہلاتا ہے, وہ ایک سچا پیر کہلاتا ہے. حضرات گرامی, خانقاہ میں جو ہے, جو لوگ بارگاہ میں یہاں آ کر زانو بطوی محفل شاہانہ مبارک باشد, بطوی محفل شاہانہ مبارک باشد, عرصہ کیا بادو پیمانہ مبارک باشد, ساکیا بادو پیمانہ مبارک باشد, برلبے جوئے مصفہ بہزارہ انوار, برلبے جوئے مصفہ بہزارہ انوار, لبے یارو لبے پیمانہ مبارک باشد, لبے یارو لبے ایک دم صحیح کیمرہ ہے. بھیا پلیز رک جائیے, پیپر میں جائے گی فوٹو. دائرے کی تاریخ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا. حضرت شیخ افضل عباسی رحمۃ اللہ علیہ بانی دائرہ.
दायरे की तारीख के बारे में भी बयान किया गया। हज़रत शेख अफजल अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह बानिए दायरा। अक्सीर मिले हमको खाके दरे जाना ना मुबारक बाशद, हमको खाके दरे हमको खाके दरे जाना ना मुबारक बाशद। बेनशीब सरे तख्ते अजली ताब अबद बशर नशीब सरे तख्ते अजली ताब अबद। सरमदी दौलते जाना न मुबारक बाशदी। सरमदी दौलते जाना न मुबारक बाशदी। नसीब सरे तख्ते अजली ताब अबद बेनशीब बरसरे तख्ते अजली बाशदी। आजो निस्बत नबूवत एक से खूबान जहां, बातो निस्बत नबूवत ऐशा खूबान जहां। परी गम गए तुर्काना मुबारक बाशद परी तुर। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।